انشاءاللہ۔ ایئر مارشل صاحب، آپ کی کیا توقعات ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب اس وقت پہنچے ہیں اور خبریں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ کوئی بڑا فریم ورک ایگریمنٹ جو ہے وہ بہت قریب ہے، ایران اور امریکہ اس کے بہت قریب ہے، پاکستان کی کوششوں سے دونوں میں جو ڈفرینسز ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جی ملک صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ چیز تو بالکل گیون ہے کہ دونوں سائڈز ولنگ تھی مذاکرات کے لیے، لیکن اس میں امریکہ کا یہ پرسپیکٹو تھا کہ شاید ایران کو ہم نے اتنا سافن کر دیا ہے کائنیٹک اپلیکیشن سے کہ وہ ہماری ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ کچھ ایکسٹرا سپیس ہمیں جو ہے سیڈ کرے گا مذاکرات کی ٹیبل پہ، جبکہ ایرانین سائڈ جو ہے ان کا یہ اصرار تھا، جو لگتا ہے ظاہر ہے کریڈیبل انفارمیشن تو نہیں، یہ مختلف سورسز سے جو انفارمیشن آتی ہے اسی کی بنیاد پہ ہم یہ چیز سرٹن کر سکتے ہیں کہ وہ بھی اپنی طرف سے چونکہ وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگرچہ ہمیں ضرورت ہے ایک اسٹیبل سسٹینیبل سیز فائر کی اور ایک لمبے عرصے کے جو ہے پیس کی، لیکن ہماری تو یہ ضرورت ہے، مگر امریکہ کی شاید یہ مجبوری ہے کیونکہ امریکہ نے بہت اپنی سپر پاور اسٹیٹس کو انہوں نے اور ڈومیسٹک پالیٹکس کو انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کافی ڈیمیج کیا اپنے اس رویے سے، تو شاید اسی وجہ سے یہ جو بات چیت ہے وہ نتیجہ خیز نہیں رہی، لیکن میں تو اس وقت بھی اسی امید پہ تھا اور اب بھی وہ اس چیز کو کافی تقویت مل رہی ہے کہ ولنگنیس ہے، صرف اس کی موڈیلٹیز کو جو ہے فائن ٹیون کرنے کی ضرورت ہے کہ کس حد تک ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرنا ہے، اور پاکستان اور بالخصوص پاکستان میں سے میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب وہ جس طرح سے پرو ایکٹیولی پہلے بالکل وداؤٹ اینی میڈیا لائم لائٹ بھی انہوں نے بہت ساری کوششیں کی جس کے نتیجے میں یہ پاکستان اسلام آباد ڈائلاگ ہوئے ہیں، اور اب بھی وہ اپنی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح فریقین کو راضی کیا جائے کہ وہ ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کریں اور ایک انڈیورنگ جو ہے پیس کی طرف ہم لوگ جائیں انشاءاللہ ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے ملک صاحب انشاءاللہ۔ بیرسٹر عقیل ملک صاحب وزیر مملکت قانون انصاف بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ سر خبر یہ ہے کہ آپ تیاری پکڑ رہے ہیں دوبارہ سے ویکینڈ کو اسلام آباد کو بلاک کرنے کے لیے تاکہ بڑے بڑے مہمان آئیں گے تو ان کی بات چیت آپس میں کروائی جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں ویکینڈ کا تو میں نہیں کہہ سکتا، نائدر کنفرم اور ڈینائی کہ ایگزیکٹ اس کی ڈیٹ کیا ہے، لیکن ظاہری بات ہے آپ نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ تہران پہنچے ہیں اپنے وفد کے ساتھ، اور اس کے ساتھ وزیر اعظم جو ہیں along with ڈپٹی پرائم منسٹر فارم منسٹر اسحاق ڈار صاحب، وہ سعودی عربیہ ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی قطر اور ترکیہ نے بھی جانا ہے، تو وہ واپسی ان کی جو فارن آفس نے بھی تو گٹن ریزر میں اعلامیے میں بتایا کہ 18 تک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کمنگ ویک میں جو ہے سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹس ہوں گی۔ جو کل رات کی گفتگو ہے جو میڈیا پہ بھی چلی، جو صدر ٹرمپ نے باتیں کی اور پھر اسی طرح کی ملی جلی باتیں جو ہیں، دیکھیں ایک ثالث ہے اور اس پہ دونوں جو فریقین ہیں وہ اعتماد کر رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ اعزاز پاکستان کو حاصل ہے، اور پہلے بھی پاکستان پہ اعتماد اور ابھی بھی پاکستان پہ اعتماد which is a very good thing۔ اور اسی طرح لیکن فیلڈ مارشل کی تہران میں موجودگی جو ہے اس وقت وہ اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ معاملات اتفاق رائے کے زیادہ قریب آ گئے ہیں، تو وہ جو پروسیس جو پہلے ڈاما ڈول تھا کہ ابھی 2 دن میں ہونا ہے یا 4 دن میں ہونا ہے، تھوڑا سا اس کو پہیے لگ گئے ہیں اس وزٹ سے۔ نہیں ویسے بھی آپ دیکھیں تو اسلام آباد ٹاکس بھی نا میرے خیال سے ہم ویسے بھی چاہتے ہیں کہ بڑے جلد نتیجے آئیں، ایسا نہیں ہوتا۔ سفارتکاری میں اور ڈپلومیسی میں چیزیں جو ہیں وہ ٹائم لیتی ہیں، اور ڈپلومیسی اٹ سیلف از اے پروسیس، وہ پورے ایک پروسیس کا کام اور نام ہے، اس میں کوئی ایونٹ نہیں ہے کہ کافی لوگ، ویسے مجھے تو حیرت ہوئی اس بات پہ کہ کافی لوگ باشمول کئی صحافی بھی، وہ چاہے وہ بین الاقوامی صحافی ہوں یا
لوکل صحافی وہ مایوس ہوئے کہ شاید اس میں کوئی ایگریمنٹ یا کوئی سائننگ یا کوئی ایسی مونیومنٹل کوئی چیز سامنے. میرے خیال سے یہ جو 47 سال بعد کوششیں تھیں اور پاکستان دونوں ان فریقین کو ایک میز پہ لیا ہے, 79 کے بعد پہلی دفعہ بیٹھے تھے, تو یہ ان ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, بہت بڑی پیش رفت ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پاکستان کی جو کوششیں ہیں, پاکستان کی لیڈرشپ کی, سول اور ملٹری لیڈرشپ دونوں جو ہیں الحمدللہ وہ کوششیں کر رہی ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ امن کے لیے اور پوری دنیا کے لیے جو ایک امن قائم کرنے کی کوششیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالے گا اور یہ امن کی طرف ہی معاملہ جائے گا. اگلے چند روز میں جو بھی دن ہے وہ 2 روز ہیں یا 4 روز ہیں, ہوپ فلی اسلام آباد ڈیکلیریشن کی کوئی شکل ہمیں یہاں نظر آئے گی جب یہ ڈیلیگیشن اسلام آباد ڈیکلیریشن ہو, اسلام آباد اکارڈ ہو, اسلام آباد ایگریمنٹ ہو, اس کو کوئی بھی نام دے دیں. میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک تو اب کلیئرٹی آ چکی ہے, ایون کہ جو دونوں اطراف سے دونوں فریقین ہیں وہ بھی اس چیز کو کہہ چکے ہیں. اب فائنل کیا ڈیسائیڈ ہوتا ہے ان وزٹس کے بعد وہ از یٹ ٹو بی سین. اچھا امبیسڈر صاحب, جو چائنیز رول ہے وہ پاکستان کو سپورٹ کرتا رہا ہے اس پیس پروسیس کے اندر, جو حتمی ایگریمنٹ ہوگا اس میں بھی چائنیز کی جو 4 نکات آج میں نے پڑھے پریزیڈنٹ شی نے جو بولے ہیں, تو وہ ایک تو براڈر ان کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل لا ہے اس کی سینکٹیٹی برقرار رہے, اس کا بیڑا غرق مت کریں, علاقائی سالمیت جو ہے سرحدوں کا اس کا بھی دفاع کریں, لوگوں کے جو حقوق ہیں اس کو پامال نہ کریں, سویلین انفراسٹرکچر کو ڈسٹروائے مت کریں. تو 3-4 جو بیسک پرنسپلز ہیں وہ صحیح انہوں نے کیے ہیں. تو اس پروسیس کو وہ سپورٹ کریں گے جو بھی چیز آگے بڑھتی ہے؟ جی اس پروسیس کو سپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان کے لیے بھی وہاں بھی چائنا کو انفارم کر کے اور کانفیڈنس میں لے کے فارن منسٹر بھی گئے تھے. لیکن چائنا کا نا سامنے کا رول نہیں ہے. چائنا از پلینگ, چائنا کی جو پالیسی ہے اس وقت وہ پاکستان کے ذریعے پاکستان کے کانفیڈنس میں رہ کے چائنا کی فل سپورٹ ہے. لوگ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ ایرانین سائٹ کو ٹیبل میں لانے میں چائنا کہا تھا, میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. میرے خیال ہے اس میں بھی پاکستان کا رول تھا. جب جو ٹویٹ ٹرمپ نے کی تھی ایک دن پہلے اپنی بہت اگریسو باتوں کے بعد, سڈنلی ایک بالکل چھوٹا کرائے بیبی کی ٹویٹ تھی اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ لانگ ٹرم پیس ان دا مڈل ایسٹ. وہ ایران کی فنڈامنٹل ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں یہ سیز فائر نہیں چاہیے, ہمیں روز روز کی یہ موئنگ دا لان والی باتیں ختم کرو. آپ کے خیال میں مڈل ایسٹ کے اندر لانگ ٹرم پیس کے لیے لبنان کے اندر, سیریا کے اندر, وہاں پر جو اسرائیل کو روکنا ہے بدماشی سے, اس کو روکنے میں امریکہ کامیاب ہوگا؟ نہیں جی, وہاں تو نہیں ہوگا. ایران اس وقت تو یہ چاہتا ہے کہ ایران کے اوپر وہ نہ ہو. پہلی سیلف پریزرویشن کی ڈیزائر یہ ہے کہ میرے اوپر یہ نہ ہو, میں سیریا نہ بن جاؤں, میں لیبنان نہ بن جاؤں. اور لیبنان کے لیے انہوں نے سٹانس لیا ہے بیک ڈور میں. لیکن لیبنان میں ٹاکس, میں آپ کو بتاؤں, I'll be frank, 2 سفیر بیٹھ کے وہاں امریکہ میں کیا لیبنان کے اوپر پیس کچھ نہ گیو اینڈ ٹیک کچھ کر ہی نہیں سکتے. اٹ از کیا کہنا چاہیے, اٹ از ربش. وہاں تو اسرائیلی ڈکٹیشن ہے, جو وہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. بالکل جی, دیٹس دی پوزیشن. بیرسٹر عقیل ملک صاحب, سعودی عرب, پرائم منسٹر صاحب اس وقت سعودی عرب میں موجود ہے, وہاں سے کیا توقعات ہیں آپ کی؟ دیکھیں, ایک تو ہم انتہائی مشکور و ممنون ہیں. جب بھی مشکل وقت ہو سعودی عربیہ ہم ایک بردر ملک ہے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ مشکل وقت میں کھڑا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ $3 بلین کا ڈپازٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی مزید اضافی ڈپازٹ نہیں, یہ جو آلریڈی ہے جس کی کچھ تو ان کے آلریڈی ہیں نا, لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ مزید ہمیں سعودی عرب دینے والا ہے. جی, وہ فائنانس منسٹر نے بھی اس پہ ان کی بھی جو ہے کنفرمیشن آ چکی ہے. اور اسی کچھ سلسلے میں جو سعودی فائنانس منسٹر بھی تھے وہ بھی اسی حوالے سے, تو اس میں زیادہ کسی تفصیل میں جائے بغیر میں یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ سعودی عربیہ الحمدللہ ہمارا مسلم برادر ملک ہے اور ہمارا جو ان کے ساتھ تعلق ہے وہ آج کا نہیں. وہ 2 بھائی ممالک ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ہر دیمے سکھنے ہر مشکل وقت میں جو ہے ہم ہمیشہ اکٹھے رہے ہیں اور اکٹھے رہیں گے. اب تو ہمارا فارمل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے ایبسولوٹلی. لیکن 3 چیزوں کی توقع کی جا رہی ہے. ایک تو مزید ڈپازٹ سعودی عرب دے گا, ایک آئل آن ڈیفرڈ پیمنٹ جو وہ دے رہا ہے آلریڈی اس کی مقدار بڑھ جائے گی, اور ایک کوئی سرمایہ کاری کے کچھ منصوبے کہتے ہیں, تو یہ $multi billion کا کہتے ہیں پیکیج ہے جو مٹیریلائز ہونے والا ہے. ہو سکتا ہے دورے میں اس میں کام ہو رہا ہے اور یہ دورہ اس حوالے سے بھی سگنیفیکنٹ ہے. میں اتنا ضرور آپ کو بتاؤں گا بغیر کسی تفصیل میں جائے ہوئے. عرب ڈالر نہیں بتائیں گے کتنے؟ نہیں, میں نہیں, وہ بات یہ ہے کہ ہر چیز سینسیشنلائز کرنے کی ضرورت نہیں. ہم سوچ رہے تھے وزیر اعظم تھیلے ساتھ لے کے گئے ہوں گے, کتنے عرب ڈالر لے کر آنے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ہی ایک جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو دیگر ہماری معاہدے ہیں اس حوالے سے چیزیں سامنے آئیں گی. یہ بڑا ایک زبردست وزٹ ہے
اور اس حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ جو اس کے ثمرات ہیں وہ پاکستانی قوم تک پہنچیں گے. پاکستان کے لیے یہ ایک گیم چینجنگ مومنٹ ہوگی انشاءاللہ. ایک بریک لے لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.